سبب مردوں کی بے غیرتی ہے۔ میں مردوں کی غیرت کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور مردوں کی عقلوں پر بے غیرتی کا جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو میں اٹھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا مرد قوام ہے، حاکم ہے، نگہبان ہے۔ اگر ایک مرد چاہ لے، ارادہ کر لے کہ میں اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو میں پردے کا اہتمام کراؤں گا، تو کسی عورت کی کیا مجال کہ وہ بے پردہ بازار میں اجنبی مردوں کے سامنے جائے۔ اور یاد رکھیں کہ غیرت یہ مردوں کی بے غیرتی ہے۔ کیا کوئی غیرت مند باپ، کوئی غیرت مند بھائی، کوئی غیرت مند انسان اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بہو بے پردہ اپنے حسن و جمال کا اظہار کرتے ہوئے بازاروں میں اجنبی مردوں کے سامنے پھرتی رہے؟ یقیناً کوئی بھی غیرت مند باپ، غیرت مند بھائی، غیرت مند انسان اس بات کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھو غیرت یہ ایک مرد کی مردانگی کی دلیل ہے۔ وہ انسان جو بے غیرت ہو، ایسے انسان کو شریعت دیوس کہتی ہے۔ اور دیوس انسان جو اپنے گھر میں، اپنی بیوی میں، اپنی بہن میں، اپنی بیٹی کے اندر بے حیائی کو دیکھ کر کے خاموش رہتا ہے، ایسا دیوس انسان کل قیامت کے دن جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء، ایک تو ماں باپ کا نافرمان، دوسرے دیوس، اور تیسرے وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، چال ڈھال میں، لباس و پوشاک میں، بات چیت میں۔ آج آپ دیکھیے کتنی لڑکیاں اور کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، باقاعدہ جینس ٹی شرٹ، پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتی ہیں اور لباس و پوشاک میں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اس لیے خلاصے کے طور پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام خواتین کو پردے کا حکم دے کر کے ان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ دین اسلام ایک آسان دین ہے۔ اس دین میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ پردہ خواتین پر ظلم نہیں بلکہ عورتوں کی عزت کا محافظ ہے، اور پردہ یہ عورتوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ اسلام میں عورت قیمتی چیز ہے، اس لیے اسلام اسے پردے میں چھپانا چاہتا ہے، اور اسی طریقے سے اسلام عورتوں کو پردے کا حکم دے کر کے مردوں کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتا ہے۔ اور میں آخر میں مردوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ غیرت مند انسان ہیں تو آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواتین کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بہن بیٹیوں کو آپ شرعی حجاب کا اہتمام کرائیں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے اور ان کی عزت و عصمت محفوظ رہ سکے۔ خاص طور پر فتنوں کی اس دور میں اگر عورتیں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اسلام کے قریب ہوں۔ عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے اور انہیں شرعی حجاب کا اہتمام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔